سپر ٹیکس آن ایب نارمل انکم اور پروفٹ، لگژری ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹس پر اور جو بڑے گھر ہیں ان کے اوپر، اور نمبر آف سلیبس جو ہیں تنخواہ دار طبقے کے، یعنی تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، نئے ایونیوز تلاش کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں یہی وہ نئے ایونیوز ہیں تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ مسعود صاحب، ہم 74 سال سے ایک بجٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے اندر اسی طرح کے ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. کچھ چیزوں میں زیادہ کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں میں کم کر دیتے ہیں. ٹیکس جو ہے ایک ہولسٹک پکچر میں لگایا جاتا ہے، ایک ہولسٹک اکنامک پکچر میں لگایا جاتا ہے. I personally think we are already a very highly taxed country. ہم بجلی کا بل پے کرتے ہیں تو وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں، گیس کا بل پے کرتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں تو ٹیکس پے کرتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں تو ٹیکس پے کرتے ہیں، انٹرسٹ انکم دیتے ہیں تو ٹیکس پے کرتے ہیں، گھی کا ڈبہ لیتے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں، اور سو اینڈ سو فور، چینی پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، ساری چیزوں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں. ہمارا پرابلم ایک سیویئر پرابلم آ رہا ہے 2010 کے بعد، جو 7th NFC ایوارڈ ڈکلیئر ہوا تھا اس کی بیسس پہ وہ جو فارمولا بنایا گیا ہے اس سے کنسسٹنٹلی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ میں ہے. آج فرض کریں ہم اپنا ٹیکس بڑھا بھی دیتے ہیں، اس کا 60% پروونسز کے پاس چلا جائے گا بیکاز وہ ڈویزیبل پول میں جائے گا، اور پروونسز آلریڈی سرپلس شو کر رہے ہیں. پرابلم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، پروونسز امیر ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ابھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے 7.255 ٹریلین، یہ آسانی سے ہو جائے گا. 6.1 اور اس کے درمیان جو فرق ہے وہ 20% کے قریب ہے. جو انفلیشن جا رہی ہے اور جو آپ کی ریئل جی ڈی پی گروتھ کا یہ کہہ رہے ہیں 4 سے 5%، آپ کا 19 سے 20% تو نامنل جی ڈی پی گروتھ ہوگا، 20% آپ کو وہ مل جائے گا. پھر جو روپے کی ڈپریسیشن ہوئی ہے چند ہفتوں میں، آپ کا روپیہ جو ہے 182 سے 200 سے پلس چلا گیا. اگر اسی پہ رہتا ہے تو FBR کے پاس تو آلریڈی ایک بڑا ٹول ہو گیا ہے ٹیکس انہینسمنٹ کا، بیکاز جتنی بھی امپورٹ کے اوپر آپ کی کنورژن ہوتی ہے وہ اس دن کے ریٹ کے اوپر ہوتی ہے، ڈالر روپی ریٹ پہ، وہ آٹومیٹک، کیونکہ ٹیکس انکم ٹیکس بھی اسی پہ لگے گا، روپی کنورژن پہ، سیلز ٹیکس پہ اسی پہ لگے گا، سارا کچھ کسٹم ڈیوٹی پہ بھی اسی پہ لگے گی. پلس آپ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس ان کے اوپر لگیں گے، یہ بھی FBR کو ملے گا. اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی 40% پیٹرول کی پرائسز بڑھائی، ابھی تو آپ اس پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، بٹ جولائی کے بعد میرا خیال کچھ نہ کچھ سیلز ٹیکس پہ لگانا پڑے گا. تو FBR آلریڈی اس سال 27 سے 28% ایک فینومینل گروتھ شو کر رہا ہے. 4.8 ٹریلین پچھلے سال تھا اور 6.1 ٹریلین انشاءاللہ یہ کر لے گا. FBR is doing its job. Economy is helping it. Imports are helping it. Inflation is helping it. تو ہمیں ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگانے چاہیے. اب ہم بینکوں پہ لگا رہے ہیں. پاکستان میں سارے فورن بینک بھاگ چکے ہیں. پاکستان میں ہم کیوں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے؟ وی آر آلریڈی اے ہائیلی ٹیکس کنٹری، ہمارے کارپوریٹ ٹیکس زیادہ ہے. تو ہم ہٹ کریں اس جگہ پہ جہاں ہمیں ضرورت ہے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ کو ہٹ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پروونسز کے پاس آلریڈی ٹیکس کلیکشن کا میکنزم، ایک سیلز ٹیکس سروس کے اوپر وہ میکنزم آ گیا ہے. 200 سے 300 روپے وہ کرتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن نے ان کو ایگریکلچر انکم ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے قانوناً اجازت دی ہوئی ہے. اس کا قانون بھی بنا ہوا ہے. 5 سے 15% ہر پروونس ٹیکس لگاتا ہے، کلیکٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی پرومس کی ویل ہے. آئی تھنک کہ امیڈیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو، FBR کو یہ ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی دے دی جائے. ٹیکس بے شک پرومس کا ہو، تو وہ جو ان کو ایڈیشنل سرپلس ملے گا FBR کلیکٹ کر کے دے گا. اس کے نتیجے میں میرا یہ فارمولا ہے کہ جو ڈویزیبل پول کے پیسے ہیں وہ ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے اس سے کوئی نیشنل انٹرسٹ کے کچھ خرچے نکال دیے جائیں، لائک اسپیشل سیکورٹی ارینجمنٹس ٹو فائٹ ٹیررزم، لائک ڈیمز. اس سے کوئی اسلام آباد کا تو فائدہ نہیں ہوگا نا، اس سے تو مگر سر اس کے لیے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی نا. وہ تو 18ویں ترمیم موجود ہے. کوئی ترمیم مسعود صاحب، کوئی ترمیم ریکوائرڈ ترمیم. کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے علاوہ تمام انکم ٹیکس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر ذرا انکم ٹیکس انہی کا ہے، انہی کا حق ہے، وہ کریں، مگر وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے. لگایا ہوا ہے، کلیکٹ نہیں کرتے.